السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا رونڈکسی سیرپ کا۔ یہ بیسیکلی ایک کف سیرپ ہے اور کھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن مریضوں میں آپ اس کا استعمال نہیں کروا سکتے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ نئے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو برانڈ نیم ہے اس کا رونڈکسی، ایبٹ فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 166 روپے میں 120 ml کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کا فارمولا کی، تو اس میں 4 ادویات کو ایڈ کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ڈیکسٹرومیتھورفین، کف سپریسنٹ دوا ہے، یعنی کھانسی کو دبانے کے لیے اس کا یوز ہوتا ہے۔ ساتھ میں کاربینوکسامین میلیٹ، یہ اینٹی ہسٹامین یا اینٹی الرجک دوا ہے۔ ساتھ میں پسوڈوفیڈرین، یہ ناک کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں گوئفیناسین ہے، یہ ایکسپیکٹورنٹ دوا ہے، بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتی ہے۔ جن کنڈیشنز میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ نیسوفرنجائٹس ہے، یعنی ناک کے اندر والے حصے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ کامن کولڈ کی وجہ سے یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور نزلہ، زکام، ناک کا بند ہونا یا بہنا، چھینکیں آنا، آنکھوں میں پانی یا خارش کا ہونا، گلے میں درد یا سر میں درد، گلے میں کیرا یا ریشہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں کھانسی کا آنا، سانس کا صحیح نہ آنا، تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد برونکائٹس، اس سے مراد سانس کی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے وہاں پہ ریشہ یا بلغم بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سانس میں رکاوٹ اور کھانسی ہو جاتی ہے، تو ان میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو آئروس، چیسٹ انفیکشن، چھاتی پہ بلغم، ریشہ رہتا ہے، کھانسی رہتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ایسے مریضوں میں استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو نقصانات میں سر کا بھاری ہونا، غنودگی، چکر آنا، منہ یا گلے کا خشک ہونا، سر درد، الٹی متلی کی کیفیت، کانسٹیپیشن، قبض یا سونے میں دشواری جیسے مسائل دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یا ڈوزیج کے بارے میں۔ تو حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، 6 سال سے کم عمر بچے، دمہ کے مریض، COPD، لنگز کے مریض، دل کے مریض، گردوں کے مریض، جگر کے مریض، شوگر کے مریض، ایپیلیپسی، مرگی کے مریض یا دماغی مسائل والے مریض بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے استعمال نہ کریں۔ ڈوزیج کی اگر بات کی جائے تو 6 سے 12 سال تک کے افراد میں 1 چائے کا چمچ صبح، دوپہر، شام یا ہر 6 گھنٹے بعد دے سکتے ہیں۔ 12 سال سے بڑے افراد میں 2 چائے کے چمچ صبح، دوپہر، شام یا ہر 6 گھنٹے بعد دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی رونڈکسی سیرپ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔